أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ الہی تاریخ اپنے آغاز سے جو سفر ظہور کی طرف طے کر رہی ہے، الہی تاریخ کا ہر مرحلہ انسان کے لیے خاص قسم کے اتار چڑھاؤ رکھتا ہے، اور اس الہی تاریخ کے اصلی معمار اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء الہی ہیں۔ انسان کی تاریخ کے زمین پر آغاز کے ساتھ کہ ہر نبی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک الہی ہدایت کا نقشہ اور ایک روڈ میپ لے کر اپنے زمانے میں موجود انسانوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت کے اندر فقط زبان استعمال نہیں ہوتی بلکہ خود وہ نبی یا خلیفہ الہی خود الہی تعلیمات کا مجسم نمونہ قرار پاتا ہے، اور اپنے ارد گرد میں جن انسانوں کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے ان کے لیے خود ایک اسوہ عمل جو ہے قرار پاتا ہے۔ جیسا کہ عرض ہوا، مختلف انبیاء علیہ السلام کے زمانوں کے اعتبار سے بالخصوص اولی العزم انبیاء ہمارا اس وقت موضوع گفتگو ہے اسلامی الہی تہذیب اور تمدن کو سمجھنے کے حوالے سے، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ تاریخ انسانوں کے لیے بصیرت، درس اور عبرت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تاریخ درس اس پہلو سے ہے کہ تاریخ کے اندر جن الہی سنتوں کی پیروی کی گئی اور ان کے نتیجے میں جو انسانوں کو مثبت اثرات دیکھنے میں ملے، مثبت نتائج دیکھنے میں ملے، الہی برکات کا نزول ان پہ ہوا، اور انسانی فردی سعادت، انسان کی سماجی جو سعادت ہے اور انسانوں کا جو رشد ہے جو اس کے ذریعے سے ہوا، تاریخ کا یہ جو پہلو ہے درس لینے کا، اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، یعنی مثبت چیزیں جو تاریخ کے اندر ہمارے لیے چراغ راہ ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو تاریخ کا جو ہے عبرت کا پہلو ہے، یعنی جہاں جہاں الہی سنتوں سے سرکشی اختیار کی گئی، الہی قوانین سے سرپیچی کی گئی، اور ان کے نتیجے میں جو انسانوں کو، قوموں کو، معاشروں کو جو سزائیں بھگتنی پڑی، جن عذابوں کا شکار ہونا پڑا، ان کی نسبت تاریخ ہمیں عبرت لینے کی طرف لاتی ہے کہ ان سے عبرت لو۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی داستانیں قوموں کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور جتنے بھی واقعات جو ہمیں ایک طرف ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی تاریخی کتاب ہے، قرآن مجید کے تاریخ کو بیان کر رہی ہے، وہاں پر تاریخ ان دو دریچوں سے بیان ہو رہی ہے۔ یہ دو پہلو ہیں قرآن کے اندر جو ہمارے پاس واقعات ہیں ان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ تاریخ انبیاء کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ معصومین علیہ السلام کے اندر، اسی طریقے سے آپ کہیں کہ مختلف خطوں کی جو تاریخ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جو پہلو پیش نظر ہے وہ درس اور عبرت کا پہلو ہے، کیونکہ درس اور عبرت یہ دو اگر چیزیں انسان کے پاس تاریخ کے اعتبار سے موجود ہوں تو ان دو کے نتیجے میں انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کا نام ہے بصیرت۔ یعنی انسان اگر تاریخ سے درس اور عبرت لے رہا ہو تو اس کے نتیجے میں ایک آگاہی انسان کو نصیب ہوتی ہے، کہ جس آگاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ایک خاص انداز میں، ایک نپے تلے انداز کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے۔ اولی العزم انبیاء میں سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو اولی العزم انبیاء میں سے ایک اہم نبی ہیں، ان کی حیات مبارکہ کے اندر جو الہی تہذیب کے حوالے سے مرحلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کس مرحلے کی تعمیر کی، حضرت عیسیٰ کا جو زمانہ ہے اس کے شرائط اور حالات کیا ہیں، کن حالات سے سامنا ہے حضرت عیسیٰ کو، اور الہی خلیفہ ہونے کے ناطے
محاذ حق کا نمائندہ ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ کے اقدامات کیا ہیں اور کن چیزوں سے حضرت عیسیٰ کا پالا پڑتا ہے، یہاں پر کون کی آزمائش کس کے ساتھ ہے، خواص کی آزمائش کس کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں آج کچھ نکات عرض کرنے ہیں۔ جیسا کہ خود موضوع جو بیان کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے یہی درج کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ولائی معنویت کی توسیع، یہاں چند چیزیں ہیں۔ دیکھیں کون سی معنویت آج مطلوب ہے، یہ جو ہم اتنے درس سنتے ہیں اخلاقیات کے اوپر، اتنی تاکید کی جاتی ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کریں، مثلا فلاں جگہ پہ درس اخلاق ہو رہا ہے، ابھی یہ اخلاقیات کا کورس ہے، یا مثلا یہ انسان جو ہے یہ معلم اخلاق ہے، یہ انسان بہت با اخلاق ہے، یہ بڑی با اخلاق شخصیت ہے، یہ جو اس طرح کے آپ ہم خانوادہ کلمات اور ایسی اصطلاحات سنتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں جو معنویت اور اخلاق کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو نظر ثانی کی ضرورت ہے اس نگاہ کے اوپر کہ آیا واقعا یہ وہی نگاہ ہے جو قرآن کو، جو دین کو مطلوب ہے، دین کے اندر جو تزکیہ نفس کی بات کی گئی ہے، انسان کے طہارت قلب کی بات کی گئی ہے، اخلاقیات کی بات کی گئی ہے، اخلاق کریمہ اپنانے کی بات کی گئی ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو چند ملتے جلتے ایسے کلمات ہیں کہ جب ہمارے ذہن میں کلمہ اخلاق آتا ہے تو اس کے اطراف میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ مثلا جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پہلو تقویٰ آتا ہے، جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں ایک پہلو آپ کے ذہن میں زہد آتا ہے، جب آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں ایک طرف آپ کے ذہن میں مثلا جو ہے احسن انداز میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ آتا ہے۔ یہ جو مختلف چیزیں ہیں، یہاں پہ جو بنیادی ترین چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے عنوان خلیفہ الہی، جس نے انسانوں کے لیے عبودیت کا جو راستہ ہے، نمبر ایک اس کو مکمل دکھانا ہے، اور نمبر دو اس راستے کو فقط دکھانا نہیں ہے بلکہ عبودیت کا سفر طے کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے ایک انسان کے انفرادی طور پر الہی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد یا اسی کے ساتھ دوسری جو اہم ذمہ داری انسان کے کندھے کے اوپر ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ امیر المومنین اس کے حوالے سے جو اصطلاح خود نہج البلاغہ میں استعمال کی ہے وہاں پہ فرماتے ہیں تناصح اور تعاون، یہ دو اصلی ذمہ داریاں ہیں معاشرتی اعتبار سے ہمارے اوپر۔ ہم میں سے ہر فرد چاہے وہ اپنی عائلی زندگی گزار رہا ہے، گھر کی زندگی، خاندان کی زندگی، ہمسائے کی زندگی، ہمسائیگی کی حالت، کسی طریقے سے کسی دفتر میں ہے، کسی جگہ کوئی اس کا کولیگ ہے، کہیں پہ رومیٹ ہے، کچھ بھی آپ کہیں، کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہے، ہم سب کی اجتماعی حوالے سے دو اہم ذمہ داری ہیں۔ ایک کا نام ہے تناصح یعنی نصیحت، یعنی دوسروں کو متوجہ کرنا کہ آپ کے کندھے کے اوپر کون سی ذمہ داری ہے، آپ جو ابھی زندگی گزار رہے ہو کس طرح کی زندگی جو ہے گزارنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تناصح۔ امیر المومنین کی نہج البلاغہ میں جو اصطلاح ہے نصیحت کرنا، البتہ یہاں نصیحت ٹوکنا نہیں ہے، یہاں نصیحت دوسرے کو جسے کہتے ہیں خرابیوں کا مرکز قرار دینا نہیں ہے، یعنی ایک طرح کی ایسی دل سوزی کہ جس کے نتیجے میں اگلے فرد کے اندر ایک انگیزہ ایجاد ہو ایک رستے کی طرف آنے کا، نصیحت اس معنی میں ہے یہاں پر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اگلے فرد کو آپ یہ آگاہی دے دیں، اب اس آگاہی کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب خود بھی ایک چیز سے آگاہ ہوتا ہے تو آگاہ ہونے کے بعد جو عمل کا مرحلہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمیں سے ہر بندہ اگر اپنے معلومات کا جو سٹور ہے ہمارے ذہن میں اگر اس کی طرف رجوع کرے تو ہمارے پاس کتنی طرح کی معلومات ہے، کتنی طرح کا علم ہے، ہمیں کئی چیزیں پتہ ہیں، لیکن جب مقام عمل آتا ہے تو مقام عمل کیونکہ ریزسٹنس کا میدان ہے، مقام عمل کے اندر تزاحمات ہیں، مقام عمل کے اندر آپس میں چیزوں کے درمیان جسے کہتے ہیں ایک پوری پیکار ہے، یہ مرحلہ انسان کے لیے سخت ہے عمل کا۔
یہاں پر تزکیہ نفس کیا ہے، یہاں پر اخلاق کیا ہے، خلقیات کیا ہیں؟ دیکھیں، اخلاق یا معنویت یا روحانیت، کوئی بھی اس کو آپ وہ نام جو زیادہ سمجھ میں آتا وہ رکھے، در حقیقت انسان کے وجود میں ظرفیت کا ایجاد کرنا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خالی جسے آپ کہتے ہیں کمرشل ایتھکس کا نام نہیں ہے اخلاقیات، جیسے ہوتا ہے نا، اور مثلا آج کل مارکیٹنگ کی دنیا میں ابھی جو ہمارا جدید بزنس سسٹم ہے، اس کے اندر باقاعدہ جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں یا مختلف قسم کے جو سیٹ اپس ہوتے ہیں، تو اس کے اندر افراد کو پروپوگیشن کے لیے یا کسٹمر گھیرنے کے لیے جو ہے ایک خاص قسم کی اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، جن کا انسان کے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنے پروفیشن کے لیے یہ اخلاقیات ضروری ہیں، لہذا اس کو اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے جن افراد نے جہاز پہ سفر کیا ہے کسی بھی ملک کے اندر، پاکستان میں ہو یا کہیں پہ باہر ہوں گے، اس کے علاوہ جو مثال کے طور پہ مختلف قسم کے پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں، کمرشل یا جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اس میں اگر آپ ایک کسٹمر کے عنوان سے اگر وہاں جائیں تو آفیسر کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جو ہے یہ جو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہے یہ واقعا ایک اوریجنل مسکراہٹ ہے، یا یہ جو اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، بڑے دھیمی آواز میں بات کر رہے ہیں، بڑے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے تندی کا جواب بھی بڑے نرمی کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ کمرشل اخلاق ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کمرشل اخلاق، یعنی ایک ایسا اخلاق جو اس انسان کے وجود میں ایک ظرفیت ایجاد نہیں کر سکتا، یعنی ایسا اخلاق نہیں ہے کہ جو اخلاق اس انسان کی آگاہی کے نتیجے میں ایجاد ہوا ہے، کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک خاص نقشے کے تحت پیدا کیا ہے، تو ایک باہدف مخلوق ہے، لہذا باہدف انسان کے لیے بے ہدف کام زیب نہیں دیتے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں نے یہاں سے فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو ظاہر ہے ہر روٹ نہیں اپنا سکتے، آپ کو ایک خاص روٹ اپنانا پڑے گا، آپ کو کچھ نانوشتہ قوانین کی پیروی کرنی ہوگی، مثلا آپ نے کتنی سپیڈ رکھنی ہے، آپ نے کدھر مڑنا ہے کدھر نہیں مڑنا، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اندر اگر آپ دیکھی جائے تو یہاں پر کیا ہے کہ عبودیت انسان کے لیے، انسان کے اللہ کے عبد بننے کے لیے جس پوٹینشل کی انسان میں ضرورت ہے کہ جو اس کی آگاہی کو عمل میں تبدیل ہونے دے، ظاہر ریزسٹنس کا میدان ہے، تزاحمات ہیں مختلف، ان تزاحمات کے اندر، ان رکاوٹوں کے اندر انسان کو پھر بھی جو ہے اسی آگاہی کے مطابق حرکت دینے والی چیز کا نام انسان کے اندر معنویت ہے۔ اخلاقیات یہ ہیں نہ، پس ایک طرف وہ جو کمرشل اخلاق ہے، بزنس والا اخلاق، کہ جس میں آپ خوش اخلاق ہیں، آپ دھیمے انداز میں بات کر رہے ہیں، آپ اگلے کو تحمل کر رہے ہیں، آپ اپنے جسے کہتے ہیں اعصاب کا پارا ہائی نہیں ہونے دے رہے، آپ کا نروس سسٹم بالکل ایک نارمل حالت کے اندر ہے، باوجود اس کے کسی نے آپ کے ساتھ تندی اور سخت لہجے میں بات کی ہو، اس اخلاق کو دین کے اندر اگر یہ انسان کے وجود کے اندر ایک راسخ حقیقت کے طور پہ نہ بن چکا ہو، اس اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اس کا نام رکھیں گے کمرشل اخلاق، بزنس والا اخلاق، جس کو آپ کہتے ہیں کمرشل ایتھکس، ایک طرح کا آپ کہہ دیں کہ ایسی اخلاقیات کہ جو کمرشل ہے، جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی انسان کے شخصیت سے تعلق نہیں ہے۔ انبیاء جو کام کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے انبیاء کی جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء کا کام کیا ہے، دیکھیں ایک مرحلہ ہے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی مخلوق ہے جو آگاہی کے نتیجے میں اگر سفر کرے تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، وگرنہ جاہلانہ عبادتیں، جاہلانہ اعمال کی کوئی حیثیت دین کے اندر نہیں ہے، بے شک انسان انجام دے، معرفت کا نتیجہ جو انسان کا عمل ہے اس کی اہمیت ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے حوالے سے جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فلسفہ بعثت کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کس لیے، لیثیر لہم دفائن العقول، کہ انسان کی عقل کو بھڑکائیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کی عقل کے اندر جو ظرفیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے
وہ اس کائنات کے حقائق کو درک کر سکتی ہے، اور اس میں سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی ذات الہی کی شناخت اور معرفت ہے۔ بس ایک طرف انبیاء یہ کام کرتے ہیں، اس کام کے لیے انبیاء جو ایک اہم وسیلہ اپناتے ہیں اس کو قرآن نے کہا ہے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب سے مراد یہاں پہ ایک، جیسے کہتے ہیں، لکھی ہوئی حالت میں ایک ایسی فقط چیز نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں کہ خالی جو ہے عربی سکھا دیتے ہیں یا عبری زبان سکھا دیتے ہیں۔ مثلا جو انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو ان کی زبانیں جو تھیں مختلف، فقط وہ اپنے زمانے میں سکھاتے ہیں، نہیں۔ کتاب یہاں پر، کتاب سے مراد در حقیقت نقشہ الہی کی تعلیم ہے یہاں، وگرنہ خالی مثلا آج اگر ہم اپنے اسلام کی بات کریں تو خالی قرآن کی اگر تعلیم سے مراد قرآن پڑھنا سکھا دینا ہے، حفظ کرنا انسان کو آ جائے، ترجمہ آ جائے، اگر اتنا ہو تو میرے خیال میں آج آپ دیکھیں جو داعش ہے، آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی اسلام کے اندر ٹیررسٹ گروہ ہیں، ان کی قرات کتنی اچھی ہے، تلاوت کتنی اچھی ہے۔ یہی لوگ دیکھیں ادھر گلے کاٹ رہے ہیں اور ادھر کھڑے ہو کے جو ہے وہ مثال کے طور پہ تراویح کے لیے جو ہے ایک ایک پورا پارا پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے باتیں بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ بھی چل رہا ہے، ادھر سود اور ربا کھا رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ قرآن کی تلاوتیں بھی چل رہی ہیں۔ بس خالی کتاب کی تعلیم سے مراد خالی جسے کہتے ہیں جلد کے ایک، جیسے کہتے ہیں جلد کے دو حصوں کے درمیان ایک ضخامت پر موجود کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے فقط۔ انسان اسی لکھی ہوئی چیز کو ایسے انداز میں تلاوت دینا، تعلیم دینا کہ انسان کے لیے ہدایت کا نقشہ واضح ہو، یہ ہے تعلیم کتاب۔ اور انسانوں کی ظرفیتوں کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اب کس انسان میں کون سی ظرفیت ایجاد ہو چکی ہے، اس کے مطابق اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اہم کام جو ہے، ظاہر ہے اس آگاہی کو صرف آگاہی نہیں رہنا، مفاہیم نہیں ہے، یہ آگاہی اب انسان کے وجود کا حصہ بنے، یہ معرفت اب انسان کے مقام عقل سے مقام قلب کی طرف آئے، کیونکہ قلب انسان کا بنیادی انجن ہے۔ قلب وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اب ارادے کی بنیاد پر جو اپنے اعضاء و جوارح کو عمل میں لانا ہے، اس میں ایک اہم چیز کا نام قلب ہے۔ اگر یہ انجن سٹارٹ نہ ہو انسان کی اس مشین کے اندر تو اس آگاہی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا انبیاء کی یہاں دو اہم بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک طرف انسانوں کی عقل کو مبعوث کرنا ہے کہ جو کتاب کی تعلیم دے کر ہوتی ہے، اور دوسری طرف انسانوں کے اندر اس ظرفیت کو ایجاد کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی آج کے زمانے میں دین کا پوچھے کہ بھائی دین در حقیقت انسان کے کس پہلو کے لیے ہے، اخلاقیات کس پہلو کے لیے ہیں، احکام کس لیے ہیں، یہ جو ہم جتنے دن میں دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں یہ سارے کس لیے ہیں؟ ان تمام کا ایک فلسفہ انسان کے اندر وہ جو حقیقی وجود ہے انسان کا، کہ جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ جو وجود ہے، یہ جو باہر کی کائنات ہے، یہ الگ دین کی نگاہ میں چھوٹا جہان یہ جہان ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جہان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ باوجود اس کے کہ انسان جو ہے ابتدا سے اب تک اس کے کھوج میں ہے، اب تک آپ دیکھتے ہیں کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ ناشناختہ ہے۔ حتیٰ یہی انسان جو ابھی یہ چند فٹ کا ہے، اسی کے بارے میں ویسٹ کے اندر جو آخری نظریہ پایا جاتا ہے انسان کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ اے ونڈرفل اینیمل، کہ ایک حیرت انگیز حیوان ہے۔ یعنی مغرب بھی اب فلسفے کے اعتبار سے اور اس فلسفہ انسان کے بارے میں، اس کی شناخت کے بارے میں جس نتیجے تک آیا ہے کہ اس خالی ایک انسان کے وجود کے بارے میں بھی اس کی کئی جو ظاہری تہیں ہیں، یعنی انتھروپولوجی کے حساب سے، یعنی انسان کا یہی جو ظواہر ہے، ان کے اعتبار سے بھی ابھی تک کئی چیزیں اس کے لیے شناختہ شدہ نہیں ہیں۔ جبکہ امیر المومنین نجف البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے، جو انسان کے اندر وجود میں ہے، یہ جو کچھ باہر ہے، یہ باہر کا عالم اور جہان جو ہے یہ محدود ہے۔ انسان کے اندر جو عالم بستا ہے اور اس کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جہان رکھا ہے وہ لامحدود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہاں کون چاہیے؟ یہاں وہ چاہیے جو انسان کے نقشے سے آگاہ ہوں، الہی نقشے کے اندر انسان کا نقشہ کیا ہے اس سے آگاہ ہو، اور انسان کی ان مختلف چیزوں کو مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے کیا کریں؟ مبعوث کریں۔ یہ کام انبیاء انجام دیتے ہیں۔ اس میں ایک اہم کام جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بنی اسرائیل منحرف ہو چکے تھے شریعت موسیٰ سے، اور انہوں نے ایک انحرافی دین گھڑ لیا تھا اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات سے دن بدن دور ہوتے گئے۔ یہ قوم بنی اسرائیل جب حضرت عیسیٰ کے زمانے تک پہنچتی ہے تو اب یہ خرافات اس زمانے والی اتنی نہیں ہیں، اب پھیل چکی ہیں، اب اس کی بہت زیادہ وسعت ہے۔ یہاں تک وسعت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ جو لوگ بظاہر دین عیسیٰ کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی شریعت حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے ظواہر پہ تو دین موجود ہے لیکن وجود کے اندر جو ہے چیزیں رچ بس چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اگر یاد ہو قرآن مجید کی جو آیت ہے سامری کے گسالے کے حوالے سے، وہاں پر قرآن نے ایک بڑی اہم تعبیر استعمال کی ہے، اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ گسالہ جو ہے یعنی اللہ کے نظام کے پیرلل ایک جو نظام ہے اور اس کے جو شاہکار ہیں، اس کی جو تجلیاں ہیں، اس کے جو مظاہر ہیں، وہ ان انسانوں کے وجود میں رچ بس چکے ہیں۔ اب یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اور آپ آ جائیں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو اس وقت تک یہ جو انحرافی دین ہے اور شیطان نے جو یہ جیسے کہتے ہیں دین کے خالص چشمے کو جس انداز میں گدلا کیا ہے، اور اس گدلے پن کے اندر انسان جو ہدایت کا نقشہ ہاتھوں سے کھو رہے ہیں اور دن بدن اپنے اندر وہ توانائی اور استعداد کہ جس کے نتیجے میں ایک نبی جو اس معاشرے میں اپنی ولادت کے وقت سے ایک معجزانہ انداز میں آیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی جو معجزانہ ولادت ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے ان کی والدہ کی جو پارسائی، زہد، تقوی اور عفت و پاک دامنی جو اس معاشرہ دیکھ چکا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا وہاں پر جو ہے بالکل بچپنے میں جس انداز جو ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کی عفت و پاک دامنی کی جو گواہی دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ معاشرہ دیکھ چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو نقشہ بے عنوان نمائندہ الہی، بے عنوان معصوم، بے عنوان خلیفہ الہی، جس نقشے کی تحت حضرت عیسیٰ جس طرف بلا رہے ہیں، یہ معاشرے کا جو ایک بڑا طبقہ ہے وہ کیونکہ ان خرافات، ان بدعتوں کے اندر گھرا ہوا ہے، یہ ان تعلیمات کی طرف نہیں آ پا رہا۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم کام ہے جو حضرت عیسیٰ نے انجام دیا ہے، اور یہ ہم یوں کہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں یہ فراموش شدہ پہلو ہیں۔ ابھی جو ہمارے ذہنوں میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ایک تصویر ہے یا جس کو آج دشمن نے اٹھایا ہے جس انداز میں، وہ ایک منفعل قسم کی اخلاقیات ہیں، یعنی ایک ایسی منفعل قسم کی اخلاقیات کہ جس کے اندر مثال کے طور پہ اگر کسی نے دائیں سائڈ پہ تھپڑ مارا ہے دائیں گال کے اوپر، تو انسان جو ہے وہ بائیں گال بھی آگے کرے کہ یہاں پہ بھی مارو تھپڑ تاکہ بیلنس ہو جائے، یا مثلا جیسے نہیں ہوتا ایک بے ضرر انسان۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ انبیاء کی جو الہی تاریخ ہے وہ ہمارے تک کیونکہ مسخ شدہ پہنچی ہے، اس لیے جب ہم ائمہ علیہ السلام کی بھی حیات مبارکہ کے بارے میں آ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کا جو چہرہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، اگر ہم اپنے انٹرنل بات کریں تشیع کے اندر یعنی شیعہ سوسائٹی کے اندر، تو آپ بتائیں کیا تصویر ہے ہمارے ذہن میں؟ یا آپ آتے آتے آگے آ جائیں آپ امام موسیٰ کاظم تک، ہمارے ذہن میں کیا تصویر ہے امام موسیٰ کاظم کی؟ ایک نعوذ باللہ ایک منفعل انسان، یعنی ایک ایسے انسان جنہیں کسی چیز سے اب غرض نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ ہاں بھائی جماعت نماز کا ٹائم ہوا ہے نہیں ہوا، سورج طلوع ہوا ہے نہیں ہوا، سورج ابھی زوال تک پہنچا ہے نہیں پہنچا، ابھی جو ہے تسبیح فلاں پڑھنی ہے، فلاں عبادت کرنی ہے، اور بالکل ایک الگ تھلگ بیٹھنے والے، اللہ اللہ کرنے والے۔ کہ ہم نے جو امام زین العابدین کا چہرہ بیان، امام موسیٰ کاظم کا جو چہرہ بیان کیا ہے کہ وہ زندان میں اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مجھے تو خدا ہے تو اسے خلوت چاہیے تھی، تو بڑا اچھا ہو گیا مجھے خلوت مل گئی ہے، اور یہ بات کر کے ہم آدھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں دین میں خرافات کب ایجاد ہوتی ہیں؟ دین میں خرافات کب ایجاد ہوتی ہیں؟ دین میں خرافات ایجاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے علماء کا جو طریقہ کار تھا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، وہ کیا تھا کہ حق کا کچھ حصہ لے کے باطل کے کچھ حصے کے ساتھ اس طرح مکس کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں
ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے علماء کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے لباس میں ملبوس نہ کرو، باطل کا لباس نہ چڑھاؤ اس کے اوپر. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب اس طرح دین خرافات کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، پھر انسانوں کی عملی زندگی کے اندر دین کے بارے میں جو برخورد ہوتی ہے، جو بیہیویئر ہوتا ہے ایک معاشرے کا دین کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے بقول نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو قبول نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا یہ منفعل چہرہ دشمن نے، کیونکہ دیکھیں دشمن بڑا چالاک ہے. میرے ذہن میں اب وہ خود حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، ظاہراً امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں جو ہے یہ حکمت ہے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو غافل، ہاں الغافل لا یغفل، الغافل لا یغفل، کہ جو غفلت کا شکار ہوتا ہے، جو سویا ہوا ہوتا ہے، یوں نہیں ہے کہ اس کا دشمن بھی سویا ہوا ہو. شیطان نہیں سو رہا، شیطان نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لأغوینہم اجمعین، میں کبھی بھی تیرے انبیاء کے نقشے کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، میں کبھی بھی عبودیت کے راستے پہ نہیں آنے دوں گا انسانوں کو. اس لیے آپ دیکھیں ایک جو اہم کام شجرہ خبیثہ نے زمین کے اوپر، یعنی اسی مسخ شدہ جو مسیحیت ہے، کہ جو بعد میں ہم اسی مسخ شدہ جو یہودیت ہے، اس نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے جو کام شروع کیا تھا، جب حضرت موسیٰ کے زمانے سے جو کام شروع کیا تھا، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کے زمانے تک پہنچتا ہے، یہاں پر منحرف شدہ یہودیت جو مختلف زمانوں میں آتی رہی ہے، جہاں انہوں نے شریعت حضرت موسیٰ کے اندر کئی تحریفات ایجاد کر لی، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہی یہودیت، منحرف شدہ یہودیت، ایک بہت بڑا چیلنج ہے حضرت عیسیٰ کے سامنے، بہت بڑا چیلنج ہے. حضرت عیسیٰ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، جو یعنی جو ماننے والے حضرت عیسیٰ کو، یہ ابھی تک نہایت ان کے ظاہر کے اوپر تو دین چڑھا ہوا ہے، لیکن ان کے وجود کے اندر کئی چیزیں وہ ہیں کہ جو یہ منحرف یہودیت چاہتی ہے، یہ ان کے اندر بس چکی ہیں. لہٰذا یہاں پر کیا کرتے ہیں، ایک جو بڑا اہم پہلو ہے بالخصوص یہاں پر وہ افراد کہ جو حیات طیبہ میں جو تشکیلات کی بحث ہم نے کی ہے، اسلامی تشکیلات، اسلام کا سماجی جو روابط کا جو پہلو ہے، اور انسان کو امت کی طرف جو لے جانے کا جو ڈھانچہ ہے اسلام کے اندر، اسلامی تشکیلات، اسلامک آرگنائزیشن سسٹم کس طرح کا ہے، اس کے بارے میں جو ہم نے بحثیں کی ہیں. اگر ہم اس کو انبیاء کے زمانے میں اگر جا کے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ ایک ایسا نبی ہے کہ جو اپنے زمانے کی ان حالتوں کو دیکھتے ہوئے ایک خاص تشکیلات یہاں پروان چڑھاتے ہیں، ایک کورل ٹیم تیار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ. اور یہ حضرت عیسیٰ کی کورل ٹیم کا نام قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ حواری. حضرت عیسیٰ اپنے ارد گرد چند ایسے افراد کی پرورش کرتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے درس نہیں لے رہے، لیکچر نہیں سن رہے بیٹھ کے. آج جو ابھی ہمارا موجودہ دین ہے، یعنی یہ جو مدرسوں والا دین ہے، جو مدرسوں کی دیواروں میں بند ہے، اور جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی یعنی جو پروڈکٹ ہمارے پاس تیار ہو کے آ رہی ہے، اس پروڈکٹ نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے اسی ادارے کے اندر کسی فرد کو بطور نمونہ عمل نہیں دیکھا ہوتا. درس لیا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، سیکھا ہوتا ہے بہت کچھ تعلیم کے نام پر، لیکن وہاں موجود اس بنیادی فرد کا ان انسانوں کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے. بہت بھی ہو تو کیا ہوتا ہے، غور کریں. ابھی آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کون سے ایسے افراد ہیں جو کم از کم جو ہے 50+ ہوں، نہیں معلوم. اگر ہوں گے چند تو شاید وہ تھوڑا بہت اس بارے میں اگر غور کریں. پاکستان میں بھی اور اس کے علاوہ جو ہمارا حوزے کا تعلیمی نظام ہے، ایک وقت تھا کہ اس کے اندر استاد شاگرد پروری کرتا تھا، یعنی استاد فقط علم کے نام پہ کتاب کی تعلیم نہیں دیتا تھا کہ مثال کے طور پہ صرف، نحو، منطق، فقہ، اصول، تفسیر، فلسفہ اور 4 چیزیں پڑھائے اور اس کے بعد جناب آپ کون تھے، میں کون تھا، انشاءاللہ کل ملیں گے. نہ، ایسا نہیں تھا. تعلیم کے اندر ایک بڑا اہم پہلو جس کو حضرت عیسیٰ
کی حیات مبارکہ سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک الہی معلم، الہی نقشے کا معلم اور الہی ہدایت گر کہ جس نے کل ایک طاغوتی نظام کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ یہاں پر ایک مجسم نمونہ ہے اس پورے میدان میں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہاں پر اپنے حواریوں کو درس اخلاق نہیں دیے بیٹھ کے۔ ہمارے ذہنوں میں جو ابھی اخلاقیات کی تصویر ہے، چلے جی مثلا ایک آغا صاحب کو بلا لیں، ایک شخصیت کو بلا لیں، اور وہ کہیں سے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بڑے دھیمے لہجے میں خاص انداز میں ادھر ادھر کی چار باتیں کریں اور کہیں انشاءاللہ اللہ سے ڈریں، خدا کا خوف کریں، فلاں کریں۔ اب میں اس کو سکرین کے پیچھے دیکھ رہا ہوں، نہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، نہ ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، نہ ہم نے اس کی صداقت کو آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ ہم نے اس کے اندر خشوع اور خضوع کو سکرین کے علاوہ میدان میں نہیں دیکھا۔ ابھی جو ہمارے پاس دین آ گیا نا، سکرین والا دین، یعنی ملٹی میڈیا کے پیچھے دین، پروجیکٹرز کے پیچھے دین، لائیو پروگراموں کے پیچھے دین۔ اب یہ جو دین ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ممکن ہے انسانوں کے اندر معلومات نئی نئی دی جا رہی ہوں، لیکن وہ جو انسانوں کے لیے ایک شخص جو دین کا نمائندہ ہے، اس کا جو اسوہ کا پہلو ہے، اس کا جو اتباع کا پہلو ہے، یہ کب ایجاد ہوگا انسانوں کے اندر؟ اس وقت جب اس کو مقام عمل کے اندر کہیں پہ دیکھیں کہ یہ ایسا ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، جو ہمارا عصری تعلیمی نظام ہے، اس کا تو اللہ ہی حافظ، اس کو تو ہم اس کا تو مصائب پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کی تو مصیبتوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو اصلاً جسے کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں ایسا۔ دیکھیں تعلیم اور تربیت کے اندر اس پہلو پہ غور کریں، تعلیم اور تربیت کے اندر استاد کا محضر، استاد کا جو ایک جسے کہتے ہیں اس کی جو تربیت کی ایک فضا ہے، اس کا درک کرنا بڑا اہم نقطہ ہے، جو آج ہمارے تعلیمی نظاموں میں غائب ہے چیز۔ ابھی مثلا جو ہمارا عصری تعلیمی نظام ہے، مجھے انصاف سے خود بتائیں کون سی یونیورسٹی، کون سا ایسا اسکول، کالج، ادارہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک فرد ایک استاد کی شخصیت کی وجہ سے پروان چڑھ رہا ہو، نہ کتابوں میں لکھے ہوئے کی وجہ سے، کہ جس کو اس نے پڑھ کے امتحان دینے اور اس نے کارکردگی لکھا کے ایک ڈگری لینی اور ڈگری کی بنیاد پہ کل نوکری ہے کہیں پہ ایسا؟ کہ تعلیم کے اندر ظاہر ہے اگر غور کریں، اگر معلم کی بنیادی حیثیت انسانوں کے تزکیہ، انسان کی تعلیم اور تربیت کے اندر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ خالی کتاب بھیج دیتا، کہتا خیر ہے کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے اور آ کے تدریس کرے۔ دین تدریس کے لیے نہیں آیا، غور کریں، دین تدریس کے لیے نہیں ہے، دین درس نہیں ہے، دین تعلیم ہے۔ انبیاء بطور اسوہ یہاں پہ نمونے کے پیش ہونے چاہیے۔ جو آج آپ دیکھتے ہیں یہ خلا ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور دن بدن ہم جتنا دیکھ رہے ہیں، ابھی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ غور کریں، سوال ذہن میں آتا ہوگا نا اب جب معاشرتی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ دن بدن جب ہم مختلف پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی کجیاں انہی لوگوں کے اندر ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، چاہے آپ اس کو مذہبی دنیا میں لے آئیں، چاہے آپ اس کو عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر لے آئیں، آپ دیکھتے ہیں کئی ٹیڑھے پن ان لوگوں کے اندر ہیں۔ وہ جو بظاہر کسی تعلیمی ادارے سے، چاہے وہ عصری تعلیمی ادارہ ہو یا جو ہم بظاہر جس کو تقسیم کرتے ہیں عصری یا دینی، اگرچہ یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، یہ اس سے سیکولرزم کی بو آتی ہے، دین و دنیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہمارے پاس ہے، آپ دیکھیں کہ جو بظاہر ان جگہوں سے نہیں پڑھا ہوا، اس کا اخلاق نسبتاً بہتر ہے، سلجھا ہوا ہے، مؤدب ہے، لوگوں کے ساتھ خشوع و خضوع سے پیش آتا ہے، تحمل کی سطح اس کی زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے تحمل کی لیول آپ چیک کر لیں، اور بالخصوص جو دینی پڑھے لکھے ہیں، یعنی جو ہم دین کے نام پہ اس وقت کہہ رہے ہیں دینی پڑھے لکھے، ان کا آپ دیکھ لیں بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے نام پہ کتابیں ان کے سامنے رہی ہیں، ایک اسوہ نہیں رہا ان کے سامنے، ایک ایسی شخصیت کہ جس کو وہ پڑھا ہوا جو کچھ ان کے پاس ہے کتاب کی صورت میں، وہ کہیں پر مجسم صورت میں بھی موجود ہو۔ جو پڑھا رہا ہے، جو تحریر کے طور پہ چیز پڑھا رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی شخصیت میں وہ چیز لاگو نظر آئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تعلیم و تربیت کے اندر بنیادی خلا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اس وقت جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ تحمل کم ہے، اتنا زیادہ حسن ظن کم ہے، اتنا زیادہ اخلاق کم ہے اس کے اندر۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، اس کے اندر اتنی زیادہ انسانیت کم ہے، مری ہوئی ہے، احساس ذہن اس کے اندر نہیں ہے اتنا۔
ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کے نام پہ اس نے کتابیں پڑھی ہیں، تعلیم کے نام پہ نمونہ عمل نہیں دیکھا، جبکہ الہی تعلیم و تربیت کے نظام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سلیبس ڈیزائن کر کے دے دیں، اب کوئی بھی آ کے اس کو پڑھانا شروع کر دے۔ غور کریں ہمارا بڑا جھگڑا کیا ہے، غور کریں ہمارا اسلام کے اندر جو تشیع کا مدعا ہے، اس مدعا کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے کہ بھائی الہی نقشے کو ہر بندہ نہیں لے کے چل سکتا۔ کیا یہی نہیں ہے جو ہمارا ایک آپس میں ایک بہت بڑا، یعنی اسلام کے اندر ایک بڑا جو دو ہمارے پاس اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، تسنن اور تشیع، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بنیادی ترین مسئلہ، ہمارا بنیادی مسئلہ تراویح نہیں ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا یا ہاتھ کھول کے پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا اصل ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ دیکھیں الہی نقشے کو یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے کہیں پہ آگے لے کے چلنا شروع کر دے، نہیں لے کے چل سکتا۔ ہر زمانے کے اندر اس کو ایک خاص نمائندہ چاہیے جس کے خاص پیرامیٹرز دین نے بیان کیے ہیں۔ وہ سوال یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ دین کے ان پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہاں اتنے حساس ہیں، ہم کہتے ہیں پہلا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہاں ہم اس بات کے قائل ہیں، لیکن اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اور خود کو بھی ہم کہاں ڈال رہے ہیں، کہاں وقت دے رہے ہیں اپنا کہ سلیبس کوئی بھی، البتہ سلیبس بھی کیا ہے، یہ بھی خود ایک زیر سوال ایک چیز ہے کہ بھائی کیا ہے سلیبس، اور آیا ہدایت کا سلیبس ہر بندہ اس کو پڑھائے گا؟ ہدایت کے سلیبس کی تعلیم ہر ایک دے سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ نے جو بنیادی کام کیا یہاں پر، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ نے ان خرافات، کیونکہ ظاہر ہے اتنے بڑے انحراف کے طوفان کے سامنے، اتنے بڑے انحرافات کے سیلاب کے سامنے حضرت عیسیٰ کو جن مضبوط چیزوں کی ضرورت تھی کہ جن کے ذریعے سے اس سیلاب تحریف کو روک سکیں، اس میں پہلا کام حضرت عیسیٰ نے یہ کیا کہ اپنے ارد گرد ایسے شاگرد تیار کیے جن کو قرآن نے حواری کا نام دیا، یا انصار، من انصاری اللہ، کہ میرے ساتھ اللہ کے نقشے میں نصرت کرنے والا کون ہے، ان کو تیار کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تیاری بھی کیسے کی، یہاں پہ یہ نقطہ عرض کیا ہے کہ کوئی یوں نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی مدرسہ کھولا۔ ابھی جو ہمارا سٹائل ہے نا، ابھی ہم جو تعلیم کے نام پہ ایک عجیب بنایا ہوا ہے نا، دین پڑھنا ہے تو مدرسے میں آ جاؤ، دنیا پڑھنی ہے تو یونیورسٹی چلے جاؤ، یہ وہی سیکولرزم ہے جو اس وقت ہمارے وجود کے اندر رچا بسا ہوا ہے۔ کس نے کہا ہے دین پڑھنا ہے تو مدرسے میں آؤ، دنیا پڑھنی ہے تو یونیورسٹی میں جاؤ؟ پہلے تقسیم ہی غلط ہے کہ ادھر دنیا ادھر دین ہے۔ اتفاقاً ابھی اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت خود دین کے نام پہ یہ ادارے جو ہیں اس وقت خود دنیا پرستی اور دنیا گرائی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے، ہم دو عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، وہی جو ہماری، کیونکہ ہماری پیراڈائم ایسے ڈیزائن ہوئی ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہاں جی اگر آپ نے دنیا سیکھنی ہے تو آپ ادھر آ جائیں، اور اگر دین سیکھنا ہے تو ادھر آ جائیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہی کام ہے، غور کریں، یہ وہی کام ہے جو تاریخ کے اندر مسخ شدہ مسیحیت نے ادیان الہی کے ساتھ کیا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ کہتے تھے کہ یہ نبی ہے اور یہ بادشاہ ہے، مختلف زمانے جو گزرے ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر ابھی آپ دیکھ لیں مثلا یہود کی نظر میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ انبیاء جو ہیں ان کو نبی نہیں کہتے، ان کے بارے میں کیا نگاہ ہے، کس سطح کی نگاہ ہے؟ یعنی ایک طرف آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو دین و دنیا کی جدائی ہے کہ ایک بلڈنگ کا نام کیا ہے کہ یہاں دنیا سکھائی جاتی ہے، ایک بلڈنگ کا نام یہ ہے کہ یہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی سیکولرزم ہے۔ اگر نہ ہمارے پاس علم کے اندر دینی علم اور دنیاوی علم نہیں ہے، علم ہے۔ اگر العلم نور ہے تو کہیں پر بھی حدیث کے اندر نہیں کہا گیا کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے۔ ہم کیوں آ کے یہ غلط تقسیم کرتے ہیں کہ دنیا کو دین کے مقابلے میں، دین کو دنیا کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں؟ دنیا کے مقابلے میں جو چیز ہے اس کا نام آخرت ہے، دنیا کے مقابلے میں دین نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے یہاں پہ کیا کیا، ایک کورل ٹیم تیار کی، اور ان کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ نے کیا کیا، ان کی تربیت کیسے کی؟ حضرت عیسیٰ کی ان کی تربیت مدرسہ بنا کے، کوئی سنٹر بنا کے، کوئی اکیڈمی بنا کے، کوئی معاشرے سے الگ تھلگ خانقاہ بنا کے نہیں ہے کہ باہر والوں کا آنا، جب باہر والا اندر انٹر ہو تو اس کو لگے پتہ نہیں میں کسی اڈیالہ جیل میں آ گیا ہوں۔
یا اس کو یوں لگے کہ پتہ نہیں میں کس خوفناک قسم کے ٹارچر سیل میں آ گیا ہوں. نہ، ایسا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ نے ان کی تربیت خود ان کی ساتھ زندگی گزار کے کی ہے. وہی چیز جو انبیاء کے بارے میں بالخصوص ختمی مرتبت کے بارے میں قرآن مجید نے فرمائی ہے. رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح زندگی گزارتا ہوں، میں تمہارے معاشرے کا فرد ہوں. ایک جو آج بڑا مسئلہ بنا ہے تقدس کے نام پہ اور معنویت اور روحانیت کے نام پہ، وہ کیا ہے کہ جو جتنا معنوی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو جتنا پارسا زاہد متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اتنا معاشرے کی صفوں سے غائب ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت معاشرے کی صفوں سے غائب ہے. ابھی ہمارا تعلق عوام کے ساتھ تقریر کی حد تک ہے، ابھی ہمارا عوام کے ساتھ تعلق درس دینے کی حد تک ہے. انبیاء درس دینے والے نہیں تھے زمانہ کے اندر کہ آئیں لیکچر جھاڑیں، لیکچر دیں، تقریریں کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. آپ کون تھے، میں کون تھا، مجھے سے کیا غرض ہے. ایسا نہیں تھا. انبیاء نے سب سے پہلے اپنی اسکورل ٹیم کے اندر جو حضرت عیسیٰ نے بالخصوص بنائی، اس کے اندر ان کے لیے اسوہ عمل تھے. حضرت عیسیٰ کے پیروکار حضرت عیسیٰ اگر کہہ رہے تھے مثال کے طور پر کہ دیکھو تمہارے اندر ہوا و ہوس کی پرستش نہیں آنی چاہیے، تو یہ حضرت عیسیٰ زبان سے نہیں کہہ رہے تھے. حضرت عیسیٰ کے پیروکار، یہ جو حواری طبقہ ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان کتنا زیادہ الہی نقشے کا پیروکار ہے اور ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کر رہا. آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یوں نہیں تھا کہ تقریر کرنے کے ٹائم پہ آئے تو جو ہے وہ انقلاب کی باتیں کریں، نظریات کی باتیں کریں، پتہ نہیں الہی تہذیب اور تمدن کی بات کریں، اور جب عملی زندگی کی بات آئے تو خوب اشرافیت ٹپکے آپ سے. آپ کا جو ہے آپ کے پاس لیٹسٹ ترین آخری گاڑی جو ہے سیکیورٹی کے نام پہ، اور پتہ نہیں جو ہے نا اب یہ جیسے کہتے ہیں وہ جیسے معاویہ کے زمانے کے اندر تھا، اس نے بہت سارے کام کیے اسلام کے نام پہ، بہت ساری عمارتیں تعمیر کی. جب بات میں اعتراض کیا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو اسلام کی عظمت کے لیے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو میں اپنے لیے نہیں کر رہا. میں ایک جملہ ابھی اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا، یہ آج کے دن کی مناسبت بھی ہے، حیف ہے کہ بے توفیقی رہی، ہم بھی اس پہ آج کچھ نہیں کر سکے. آج کا دن مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے. 29 اگست پاکستانی ملت کے لیے قائد فقید علامہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے فقدان کا دن ہے. آج کا دن جو یہ گزرا ہے، حیف ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکے. یہ جو ہے غفلتیں ہیں ہماری. میں سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. غفلت ہے، کچھ نہیں کیا ہم نے. آج گزر گیا دن، کچھ بھی اس بارے میں نہ پوسٹ، نہ ہی کچھ اس پہ کچھ لکھا، نہ کوئی بیان کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اور ظاہر اسی کی سزا بھگت رہے ہیں ابھی ہم کہ ایسی شخصیتیں محجور ہیں ہمارے اندر، پتہ ہی نہیں ہے. اسوہ عمل، اسوہ پارسائی، اسوہ تقوی علامہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہا ہے وہ عمل میں دکھایا ہے. آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ سکرینوں کے پیچھے والا دین، سکرینوں کے پیچھے والی تقریریں، پروجیکٹرز کے پیچھے والے لیکچرز، ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ مقام عمل کے اندر عوام اس چیز کو نہیں دیکھ رہی. ورنہ آپ دیکھیں اس وقت کبھی جائیں اور اللہ کرے پاکستانی قوم، ہمارا معاشرہ جو ہے اس چیز کا مطالبہ کرے کہ ہمارے دینی خواص کی کتنی پراپرٹیز ہیں اس وقت جو دین کے نام پہ ہیں، دین کے نام پہ ہیں. کتنی پراپرٹیز کے اندر اس وقت بجائے دین کا کام آگے بڑھنے کے اپنے ورثاء میں چیزیں تقسیم ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ بیت المال مال البیت بنا ہوا ہے، گھر کا مال بنا ہوا ہے، گھر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بچے لینڈ کروزروں میں گھوم رہے ہیں دین کے نام پر. دیکھیں میں یہ بعض چیزیں جو عرض کرتا ہوں، ایک چیز اور بھی عرض کرتا ہوں آپ کی اس اطلاع کے لیے، یہ جو میں بعض باتیں کرتا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ میں شاید سنی سنائی باتیں کرتا ہوں یا ایسی چیزیں بیان کر رہا ہوں جس کا جو ہے نا اس حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، زندگیاں دیکھی ہوئی ہیں، خوب اشرافیت رچی بسی ہوئی دیکھی ہے. اس وقت میں جب ایک طرف فقر و ناداری ہے اور ایک طرف معاشرہ اس پستی اور مشکل کا شکار ہے، ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ امام خمینی جب وہاں پر موجود ہیں، نجف کے اندر انقلاب کی موومنٹ چل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کے گھر میں جو ہے اس وقت نجف کی سخت ترین گرمی کے اندر گھر کے اندر کوئی جو ہے ٹھنڈک کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہاں پہ ظاہر ہے ایک پوری تحریک کے لیڈر ہیں امام خمینی. اس وقت جو ہے کچھ امام کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ یہ انتظام کر لیں، یہ وہ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ ہم اگر سکون سے رہیں گے، ہم اگر اچھا کھانا کھائیں گے، ہم اگر اچھی صحت کے ساتھ رہیں گے، ہم اگر اتنے گھنٹے فلان جگہ پہ یہ جو ہے استراحت کریں گے
تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اسلام کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو ابھی ہم نے توجیہیں کی ہوئی ہیں اور اس وقت جو حالت ہے، آپ دیکھیں امام خمینی نے کیا فرمایا، سوال کیا کہ اس وقت آیا نجف کے اندر اور ایران کے بارے میں کہا کہ اس وقت آیا لوگ اس حالت کے اندر ہے، آیا لوگوں کی عمومی حالت یہ ہے، سب کے پاس چیز پہنچ چکی ہے۔ ابھی آپ مراجع اعظام کو دیکھ لیں، اپنے کس سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حافظ اللہ کو آپ دیکھیں، گھر ان کا دیکھیں نجف کے اندر، زندگی ان کی دیکھیں کس انداز کی ہے۔ رہبر معظم کو دیکھیں کس طرح کی زندگی ہے، گھر کی زندگی کس طرح کی ہے۔ رہبر کے گھر کی زندگی اس قدر نہایت سادہ زندگی والی ہے کہ ایک رہبر کے سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار منت کی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہ جو آپ کی جس طرز کی زندگی ہے اس کو باقاعدہ طور پر یعنی کلپس میں یا ویڈیو کی صورت میں لایا جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ اگر رہبر نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کو یقین نہیں کرے گا اس چیز کے اوپر۔ آپ ایک طرف ان کو دیکھیں اور ایک طرف جو ہماری جو اشرافی گری کی زندگی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ فقط زبان سے نہیں یہاں پر بیان کر رہے کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، لیکچر نہیں جھاڑ رہے حضرت عیسیٰ۔ یہاں پر ایک خواص اپنے گرد تیار کیے، ان کو اپنے عمل کے ذریعے سے دکھا رہے ہیں۔ الہی تقوی کیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کے عمل میں دیکھ رہے ہیں۔ الہی درد کیا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کے عمل میں دیکھ رہے ہیں۔ الہی خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سراپا پیکار بنے ہوئے ہیں اس وقت کے نظام کفر کے سامنے۔ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تقریر سے نہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اگر زہد و پارسائی، تقوی اور قناعت کی بات کر رہے ہیں تو اس کو عمل میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی ایسی ہے۔ لہٰذا یہ با ایمان جو خواص ہیں جن کو اللہ نے حواری قرار دیا، انصار قرار دیا، انہی کے بارے میں قرآن مجید نے، انہی کے نتیجے میں جو تربیت یافتہ طبقہ ہے مسیحیت کے اندر حضرت عیسیٰ کے زمانے کے اندر، انہی کی طرف اشارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ یہ جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ کاربن طبقہ ہے، سب سے پہلے جس کا ایک اہم مصداق یہی حواری ہیں، یہی جو حضرت عیسیٰ کی کورل ٹیم ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اگر مومنوں کے ساتھ کوئی مودت، قرب، دوستی اگر کسی کی ایجاد ہو سکتی ہے تو اس مسیحیت کے ساتھ ایجاد ہو سکتی ہے جو انحراف سے بچی ہوئی مسیحیت ہے، جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے اوپر کاربند ہے، جو ان حضرت عیسیٰ کے حواری نے جو تعلیم دی ہے، ان تعلیمات پہ جنہوں نے عمل کیا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تربیت کرتے گئے، تربیت کرنے کے بعد ان کو بٹھا نہیں دیا، تربیت کرنے کے بعد نہیں کہا کہ خالی جا کے درس دو، بلکہ ان کو اس وقت کے جغرافیے کے اندر مختلف جگہ پہ پھیلا دیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے صاحب اسرار انصار تھے۔ عجیب نیٹ ورک ہے یہ، بحث ہماری لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جاتا کہ منحرف شدہ یہودیت نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو مسائل کھڑے کیے۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مسیحیت نے اس وقت وہ جو رباخاری اور سود خاری کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کو اوج پہ پہنچایا۔ یعنی آپ غور کریں، اس پہ غور کریں، حالت شریعت حضرت موسیٰ کے انحرافی پیروکاروں کی یہ ہو چکی تھی کہ جو معبد تھا، عبادت کی جگہ اورشلیم کے اندر، وہاں معبد کے باہر یہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ بینچ لگا کے بیٹھتے تھے، بینچ جس کو ہمارے پاس مختلف زبانوں کے اندر، مثلا فرینچ زبان کے اندر اس کا ایک تلفظ ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں انگلش زبان کے اندر ایک اس کا تلفظ ہے بینچ جس کو کہتے ہیں، یا ایک تلفظ کے ساتھ بینک، وہ جو ابتدائی اصطلاح ہے، یہ جو کلمہ ہے BANK بینک، یہ جو بینک ہے یہ در حقیقت اورشلیم کا جو معبد تھا اس کے باہر وہ جگہ تھی کہ جہاں پر یہودی، یہ جو منحرف شدہ یہودی ہیں، یہ یہودی وہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ کے پیروکار عیسائیوں کو کیا کرتے تھے؟ سود دیتے تھے، سود کے اوپر ان سے معاملات کرتے تھے۔ اس کو جو ہے ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے، میں نام یہاں اس پہ نہیں لوں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا، جو ہے ایک خاص انداز میں جو ہے اس منظر کو فلمایا ہے اس کے اندر،
کہ کیسے حضرت عیسیٰ جو ہے یہاں آتے ہیں اور یروشلم کے باہر جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا لگا ہوا ہے، اندر عبادت ہو رہی ہے اور باہر جب وہ نکلتے ہیں عبادت کر کے، یہاں پہ یہودی اس وقت بینک کی ابتدا رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بینک در حقیقت عرض کیا ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر یہ کرسی لگا کے میز لگا کے بیٹھتے تھے اور یہاں پر سودی معاملات انجام دیتے تھے۔ یعنی لوگ کلیسا سے باہر آتے، ظاہر ضروریات زندگی ہے، اقتصاد کے اوپر غلبہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے، لہٰذا یہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ سودی معاملات کرتے۔ حضرت عیسیٰ یہاں پہ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، انہی جو وہاں پہ میزیں لگی ہوتی تھی یا جو ان کی جو جگہ ہوتی تھی جس پہ یہ مثلا وہاں پہ اس وقت سودی معاملات انجام دیتے تھے، حضرت عیسیٰ آتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں، ملیا میٹ کرتے ہیں، تیس نیس کرتے ہیں، ان کو جو ہے اس وقت ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا یہ پہلو کسی نے نہیں بیان کیا، غور کریں آپ، تشیع میں تو دور دور تک اس پہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھائی حضرت عیسیٰ منفعل اخلاق کی ترویج کرنے والے انسان کا نام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک طرف جس معنویت کو پروان چڑھا رہا ہے، اس کے اندر انسانوں کے اندر الہی نقشے کی پیروی، ایک معصوم کی ولایت میں، جیسا کہ آپ یہاں پہ موضوع میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کیا لکھا ہے، ولائی معنویت، نہ ہر طرح کی معنویت، ہر وہ اخلاقی تربیت جو دن بدن انسان کو ولی کے نقشے سے دور کرے۔ ولی کہہ رہا ہے کربلا چلنا ہے اور یہ اخلاق کہہ رہا ہے اور دینی عبادات کہہ رہی ہیں نہیں، ابھی اسی کعبہ کے گرد چکر لگانا ہے۔ ولی کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جنگ کے لیے آؤ، اور یہ یہاں پہ موسیٰ اشعری بیٹھ کے درس اخلاق دے رہا ہے اور جو اس کے پیروکار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ معنویت چاہیے دین کے اندر، یہ اخلاقیات چاہیے نہ، وہ معنویت کہ جو ولایت کے لیے انسانوں کو تیار کرے۔ ظاہر ہے اخلاق، تزکیہ، روحانیت، معنویت کا بڑا کام یہ ہے کہ انسانوں کے اندر عبودیت کے امتحانوں کے اندر استقامت کی صلاحیت ایجاد کر سکے۔ اخلاقیات اس لیے اخلاقیات ہیں، وگرنہ اخلاقیات خالی دھیما بولنا، اور اگر نامحرم سامنے سے گزر پڑے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نگاہیں نیچی کر دیں اور موٹے موٹے چند چیزوں سے فقط ابتدائی سطح پہ پرہیز کریں، وہ چیز اندر رچی بسی نہ ہو۔ حیا آنکھوں سے تب ٹپکے گا جب پہلے انسان کے وجود کے اندر اس کی کہیں پہ کوئی جڑیں موجود ہوں۔ انسان کی زبان لہو سے اور انسان کی زبان فضولیات سے اس وقت رکے گی جب انسان کے اندر کچھ چیزیں پہلے سیٹ ہو چکی ہوں، وگرنہ ممکن ہے وقتی طور پہ کوئی حالت اپنا لے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کے حق کو حضرت اس کے اندر ایک سب سے پہلے اسکورل ٹیم کو کہ جس کے بعد جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے کہ جب تم سیکھ جاتے ہو تو اس کے بعد کیا ہے، اب جاؤ اور پھیل جاؤ زمین کے اوپر اور جاؤ اور لوگوں کو ہدایت اور تبلیغ کرو۔ لہٰذا یہ جب گئے مختلف حصوں کے اندر تو انہوں نے حضرت عیسیٰ بعنوان خلیفہ الہی، اس کے اللہ کی طرف سے جو دیا ہوا نقشہ تھا اس کی اطاعت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ بس حضرت عیسیٰ کا جو پہلا تزکیہ تھا ان خواص کی نسبت، وہ کیا تھا کہ ان کو حق کی اطاعت کے لیے اور حق کی ولایت کے لیے ان کے اندر ظرفیت ایجاد کریں۔ اور اسی طریقے سے جب یہ خواص گئے پھیلے زمین کے مختلف حصوں کے اندر تو انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے، ایک تو جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں یعنی عوام کے اندر بھی، ایک تو ان کی دینداری کو عمیق بنانا ہے، ان کے اندر، اس مثال پہ غور کریں، ان کے اندر مدافعاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ دین کا جو ایک اہم کام ہے، اخلاقیات کا جو ایک اہم اثر ہے، انسان کے اندر مدافعاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے آج، کیا ہوتا ہے مثلا صحت اور ہیلتھ سلامت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں ایسی غذائیں کھائیں، مثال کے طور پہ سالم غذا ہونی چاہیے، آپ کے سونے کے اوقات یہ ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ یہ سارا کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ سب کچھ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جو مدافعاتی نظام ہے جسم کا وہ قوی ہو سکے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ صحت اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہیلتھی ہے تو اسے کیا مراد ہے؟ خالی انسان کے جسم کے مختلف عضلات جو ہیں ان کا مضبوط ہونا ہے یا نہیں؟ انسان کے اندر مدافعاتی سسٹم کا مضبوط ہونا ہے، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں
یہود نے جو ایک بڑا کام کیا ہے اس وقت زمین کے اوپر، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے انسانوں کو تا قیامت رہنمائی کی ہے کہ دیکھو شیطان تمہارے ہرس و نسل کا دشمن ہے، شیطان تمہاری ابتدائی ترین ضروریات کو کیا کرے گا؟ تباہ و برباد کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جو غزہ کا نظام ہے، کبھی آپ جا کے سرچ کریں، ایک ڈاکومنٹری ہے سیڈز آف ڈیتھ، سیڈز آف ڈیتھ، یہ جو ابھی بیج ہے ہمارے پاس جو ہماری خوراک کے لیے جو ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے، اس وقت آپ دنیا کے اندر جا کے دیکھیں کہ ایگریکلچر کے اوپر اس وقت جو صہیونیت ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ پوری دنیا سے غور کریں، پوری دنیا سے کہیں پر بھی اگر کوئی قدرتی بیج موجود تھے فصلوں کو اگانے کے لیے، پوری دنیا سے اس وقت جو ہے انہوں نے جمع کر لی ہیں۔ آپ بے شک اپنے ارد گرد میں غور کریں، کہاں پر اس وقت نیچرل بیج ملتا ہے آپ کو، کہاں پر اس وقت ایسی زمینیں ملتی ہیں کہ جن زمینوں کو آپ کہیں کہ واقعی ان کے اندر جو اس وقت خوراکیں اگ رہی ہیں، جو سبزیاں اگ رہی ہیں، جو زراعت اگ رہی ہے، یہ بڑی سالم زراعت ہے، کہاں پر ہے؟ آپ آ جا کے آپ دیکھ لیں، آپ کے فروٹ، آپ کی سبزیاں، آپ کے پھل، آپ کا یہ مرغی، یہ فاسٹ فوڈ میں استعمال ہونے والی چیزیں، یہ جو ان کا جو ابتدائی چیزیں ہیں کہاں سے ہیں؟ شیطان دیکھیں کیسے کام کرتا ہے اپنے انہی شجرہ خبیثہ کے ذریعے سے۔ پس ایک طرف حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کے اندر قوت مدافعت نظام کفر کے سامنے اس کو پروان چڑھانا ہے، دوسری طرف جو دشمن نے ایک اہم چیز پہ ہاتھ رکھا ہے اقتصاد، جیسا کہ میں نے پچھلی نشستوں میں بھی عرض کیا۔ بہرحال یہ یہود شناسی کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کبھی اس پہ میں بحثیں کر سکا، آج تک سنا یہی ہے کہ جو لوگ یہود شناسی پہ کام کرتے ہیں تو اتنا زیادہ کام ہونے نہیں دیا جاتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ ایسے حقائق ہیں یہود کے بارے میں کہ اگر ان پہ پراپر کام ہو تو کام نہیں ہونے دیا جاتا۔ یعنی اتنا عجیب موضوع ہے بایو ٹیررزم کا اس وقت بالخصوص یہود کا، کہ آپ دیکھیں ایران کے اندر ایک شخصیت تھی فرج اللہ سلاشور کے نام پہ، جنہوں نے بہت ساری اسلامی موویز دفاع مقدس سے متعلق بھی بنائی ہیں، اس کے علاوہ یہ جو حضرت یوسف کے نام پہ جو پورا سیریل ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کے حوالے سے جو انہوں نے بنائے ہیں۔ غور کریں اس مثال پہ یہود کتنا تیز ہے، یہود آج کر کے آ رہا ہے، اسی مثال پہ غور کریں، پھر آگے جیسے کہتے ہیں نا سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی، آپ اس کے بعد خود سمجھیں۔ اسی انسان نے حضرت موسیٰ کی حیات مبارکہ پہ پوری جیسے کہتے ہیں سیریل بنانے کے لیے ابھی فلم نامے کے مرحلے میں تھے، لکھنے کے مرحلے میں کہ اس کو کیسے فلمانا ہے، اور اسی بندے کو یہود نے بایو ٹیررزم کے ذریعے سے غائب کر دیا۔ بایو ٹیررزم کے ذریعے سے یہود اس طرح کام کرتا ہے۔ آج ہم اصلا متوجہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت عالمی نظام کے اندر یہود کہاں پہ ہے۔ اس یہود نے اس زمانے کے اندر کیا کیا کہ عبادت کی جگہوں کو بھی اتنا زیادہ کرپٹ بنا دیا کہ جو لوگ عبادت کر کے آ رہے تھے باہر کیا تھے؟ باہر کیا تھے وہاں پر؟ بینک۔ یہ جو آج بڑا ایک مقدس نام ہے نا ہماری، جس سے ہماری شہرت جس کے ساتھ جڑی ہے اس کا نام بینک ہے۔ اب یہ ہے نا، یہ جو اتنے ہمارے سیاسی میدان میں اتنے بولتے ہیں، اتنا سیاست پہ بات کرتے ہیں، اب یہ مجھے بتائیں اقتصادیات کے میدان میں اردو زبان میں کتنا کام ہے؟ بینک جس کو آپ کہیں مقدس سامری کا گوسالہ جو ہے آج کے زمانے کے اندر، کبھی آپ نے سٹاک ایکسچینج کے باہر وہ گوسالہ دیکھا ہے؟ وہ جو گوسالہ ایک بنا ہوا ہوتا ہے سٹاک ایکسچینج کے باہر، یہ جب بینکوں کی اور یہ جو بڑی بڑی ایسی عمارتیں ہوتی ہیں اس کے باہر یہ جو ایک خاص قسم کا حیوان ہے، آپ دیکھیں کس کی طرف اشارہ ہے؟ واضح شیطان کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کدھر لے کے جانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارے نطفوں میں شامل ہے، شیطان تمہاری بنیادی ترین ضرورتوں میں شامل ہے، اور اس نے تمہیں وہاں سے اغوا کرنا ہے۔ آج ایسے نہیں ہے؟ فرج اللہ سلاشور میں نے عرض کیا نام، جو حضرت موسیٰ کی فلم پہ پورے اس پہ کام کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہاں پہ کیا کیا۔ حضرت عیسیٰ ایک مصلح ہیں، حضرت عیسیٰ ایک منفعل کسی کونے میں بیٹھ کے لوگوں کو انفرادی دین سکھانے والا انسان نہیں ہے کہ جو کہے اچھا ہے، برا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ تصویر ہے کہ بس حضرت عیسیٰ کسی جگہ پہ مثلا جو ہے نا کسی پیر کی طرح بیٹھ جاتے تھے، ایک بندہ کوڑی آیا تو حضرت عیسیٰ مثلا دم درود پھیر دیتے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، جسم پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے، کوئی مردہ آ گیا ہے
تو حضرت عیسیٰ مثلا جو ہے نا کرشمے دکھاتے تھے، جیسے آج ہم سمجھتے ہیں نا دین کے بارے میں، ولی اللہ کون ہے؟ جو کرشمے دکھائے۔ ولی اللہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر موجود ہے اس معاشرے کے اندر اللہ کی عبودیت کے لیے کتنی ظرفیت انسانوں کے اندر ایجاد کر سکے۔ ولی اللہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ اگر کوئی نشانیاں یہ سمجھے کہ چلتی ٹرین کو اگر کوئی روک دے تو یہ ولی اللہ ہے، تو یہ کام تو اس وقت ہندو مرتاز بھی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ آپ جائیں ان کی ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو ہندو مرتاز ہیں جو ریاضتیں کرتے ہیں کتنے کتنے سال تک، حتیٰ شہید مطہری نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو زمین اور آسمان کے درمیان ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھو تو اس کو یہ نہ کہو کہ یہ دین کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے۔ خود انسان کے وجود میں اتنی ظرفیتیں ہیں۔ انسان اگر اللہ کا پیروکار نہ بھی ہو، اگر کچھ چیزوں میں انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اس کو یہ صلاحیتیں مل سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان کسی دین کا پیروکار نہ ہو، کسی شریعت کا پیروکار نہ ہو، لیکن پانی پہ چل رہا ہو۔ اس کے لیے دین کا پیروکار ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن انسان کے نفس کو اللہ کے لیے مطیع کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے بڑی خود سازی ہے انسان کی۔ ممکن ہے وہی مرتاز، دقت کریں، وہی مرتاز جو اتنے کام کر رہا ہے لیکن ایک جگہ پر اپنے سرکش نفس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی نسبت۔ وہی چیز جو شیطان کے پاس تھی۔ شیطان آپ دیکھیں کہاں سے چلا اور کہاں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی جو رینکنگ کی ٹیم تھی، یعنی فرشتے، اولو العزم فرشتے آپ دیکھیں جو یعنی بڑی وہ جو اصلی یعنی آپ دیکھیں جو ٹیم تھی اس کے اندر جا کے امام جماعت بن گیا، یعنی پیش امام بن گیا، یوں کہوں۔ ان کا بھی جو ہے وہ جا کے عبادتوں کے اوپر یہاں تک پہنچا، لیکن جب اس اصل عبودیت کے مسئلے میں مار کھا گیا تو یہ مرتاز کیا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یاد رکھیے گا اس بات کو، کبھی بھی کسی انسان کی چار چیزوں کی پیش بینی کرنے کو اس کا ولی خدا ہونا نہ سمجھ لیں۔ کبھی بھی کسی انسان سے چند مثلا سپر نیچرل کام دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ پتہ نہیں یہ بڑا ولی خدا ہے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے زمین کے اوپر ایسے مرتاز ہیں، ایسے علم ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان اگر اپنی کچھ تمایلات، اپنی ہوا و ہوس کی کچھ چیزوں کو اگر انسان جو ہے اس پہ کنٹرول کرے تو اس کو یہ صلاحیتیں مل سکتی۔ یہ صلاحیتیں انسانی ارادے کی، اس لیے شہید مطہری کہتا ہے کہ اگر کسی کو پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو تو یہ نہ سمجھ لو کہ کیونکہ ولی خدا اس لیے یہ ہو سکتا ہے، اس سے نہ کوئی بھی وہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنے ہوا و ہوس، اپنی بنیادی ترین کچھ چیزوں کو خاص انداز میں اگر لے کے چلے، وہ کسی دین کا پیروکار نہ ہو، تب بھی اس کے لیے چیزیں ممکن ہیں۔ اس لیے یہ بنیاد نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج دیکھیں آپ کیسے اقتصاد کا نظام جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہاں تک پہنچا تھا، حضرت عیسیٰ مصلح ہیں اقتصاد کے میدان کے۔ آج تک کس نے یہ پہلو کھولا ہے؟ کس نے یہ پہلو کھولا ہے آج تک کہ حضرت موسیٰ اقتصادی نظام کے مصلح کا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ کی معنویت یوں نہیں ہے، غور کریں، حضرت عیسیٰ کی معنویت سیکولر نہیں ہے کہ جس کا اقتصاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے معاشرے کے بابے ہیں، پیر ہیں، اس معنی میں جو بابے اور پیر ہیں، کیا تعلق ہے ان کا معاشرے کے اندر اقتصاد سے؟ کسی بابے اور پیر کو کبھی دیکھا ہے کسی بینک کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ کی طرح کھڑے ہو کے جو ہے اس کو للکارتا ہوا؟ کسی کو دیکھا ہے ایسا؟ کسی ایسے بابے اور پیر کو کھڑا اور ایک مثلا جو ہے نا ایک سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ جو ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جا کے کہے کہ دیکھو یہ جو تم یہاں پہ بیٹھ کے کرو، جس اقتصادی نظام کو ڈیزائن کر رہے ہو، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ربا ایک ایسا مسئلہ ہے، سود ایک ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مختلف گناہ ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہیں، لیکن کتنے گناہوں کے بارے میں قرآن کے اندر اصطلاح یہ استعمال ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے؟ جائیں تحقیق کریں اس کے اوپر، کتنے کے بارے میں۔ اگر کوئی بندہ مثلا بے نمازی ہے، باوجود اس کے کہ بے نمازی ہے، قرآن میں کہیں پہ دکھا دیں کہ اس کو اللہ کے ساتھ کلمہ حرب استعمال کیا ہو، حرب کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ روزہ نہ رکھنے کو کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، خمس نہ دینے کو کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو رہنمائی کریں میری، جائیں دیکھیں مختلف چیزوں کے حتیٰ جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان کا گناہ کبیرہ ہونا اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے سود کا کہ اس کو قرآن نے واضح آیت کے اندر کہا ہے کہ
جو سود لیتا ہے یا جو سود دیتا ہے، جو سودی نظام ہے، یہ اللہ کے ساتھ علل اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، نیچے بھی کسی کا نام نہیں لیا، کہا اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج کتنے حضرت عیسیٰ کے پیروکار، خود مسیحیت کے اندر آپ دیکھ لیں، خود اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ ایک اقتصادی مسئلہ ہے۔ کاش اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا نکلے، اس پہ جا کے ریسرچ کرے، کام کرے، اور خالی اسی عنوان کو آپ ٹرینڈ بنائیں، ہائی لائٹ کریں۔ حضرت عیسیٰ اقتصادی مصلح کا نام ہے، جس کی معنویت اقتصاد سے کٹی ہوئی نہیں ہے۔ آج ہمیں کون سا ولی چاہیے؟ ایسے ولی چاہیے کہ جو معاشرے کے اندر بنیادی بتوں کو توڑ سکتے ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے اندر یہ جو بینک تھا، میں نے جو عرض کیا ہے، یعنی بینک اس زمانے میں اس کی دو تین جو تلفظ ہیں مختلف زبانوں کے اندر، بینک ہے، بینچ ہے، یہ کیا تھا؟ آج جو یہ جو بینک آج آپ دیکھتے ہیں، اس پہ اگر آپ نام رکھ لیں اسلامی بینک، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں اسلامی کفر، مومنانہ منافقت۔ کتنے تمسخر والی بات ہے، آپ کہیں مومنانہ منافقت، اسلامی کفر، مومنانہ کفر، یہ ہو سکتا ہے؟ خوب، آج آ کے کون اس کی اصلاح کرے گا؟ مثلا آپ مجھے بتائیں، بھی میں موضوع سے تھوڑا سا ہماری بحث کسی اور طرف چل پڑی ہے، میں اس کو سمیٹتا ہوں، اشارتاً عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کا جو اقتصادی نظام ہے، ابھی کیوں ہماری غیرت مر گئی ہے؟ غور کریں، کتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری غیرت مری ہوئی ہے۔ ہم آرام سے راتوں کو سو رہے ہیں فقط سیلاب کے کلپ دیکھ کر، غور کریں، اور بہت بھی کر دیا تو 4 پیسے دے دیے، ٹھیک ہے جی، آپ فلاں تنظیم نے رابطہ کیا تھا، فلاں ادارے نے رابطہ کیا تھا، پیسے دے دیں۔ ہم اپنی ذمہ داریاں اس حد تک لے آئے ہیں، فقط اگر کچھ کر بھی رہے ہیں متدین، ہمیں کیسے راتوں کو سکون کی نیند آ جاتی ہے؟ ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جگہوں پہ انسانوں کے گھر بالکل ملیاں میٹ ہو گئے ہیں، پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ ایک آخر الزمان کی نشانیاں اس وقت پاکستان کے اندر دکھ رہی ہیں۔ یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کا پانی جو اس طرح سے زمینوں کو، فصلوں کو، گھروں کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کرے گا۔ خوب سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ فقط سٹیٹس لگا رہے ہیں، فقط ویڈیو کلپ چیک کر رہے ہیں، فقط جو ہے وہ نیوز کے بلٹن سن رہے ہیں کہ ہاں بھائی اب کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کون سا ویڈیو کلپ آ گیا، بس شیئر کر رہے ہیں۔ ادھر گئی یہ غیرت؟ کیسے راتوں کو سکون کی نیند آ جاتی ہے جب ایک امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے کس قسم پرسی کی حالت کے اندر ہے۔ اس بے حسی کے اندر ایک بہت بڑی چیز جو انسان کے اندر ایک قومی حمیت کو مار دیتی ہے، قومی غیرت کو مار دیتی ہے، انسانوں کے اندر شرف کو مار دیتی ہے، اس کے اندر اس لقمے کی بھی تاثیر ہے جو ان بینکوں کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ امام حسین نے روز عاشور جب لشکر کو خطاب کیا، جو سامنے کھڑا تھا، جو بظاہر دیندار تھے، یہ منتظر تھے کہ کب حسین ابن علی سے جنگ ختم ہو اور جا کے اول وقت میں نماز پڑھی۔ امام جب ساری باتیں کر چکے اور کہہ رہے ہیں دیکھو میرا لباس کس کا ہے، دیکھو میرے سر پہ امامہ کس کا ہے، یہ میرے اوپر، میرے پاس جو نشانیاں، یہ کس کی نشانیاں ہیں، ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود یہ لشکر پھر بھی حسین ابن علی کے خون کا پیاسا ہے۔ بڑی وجہ کیا ہے؟ امام نے خود فرمایا کہ تمہارے شکم کے اندر اس وقت مال حرام ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے ہرس و نسل کے اندر، میں ان کے مال کے اندر، میں ان کے ہر بنیادی ضرورت کے اندر میں نفوذ کروں گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بینک کا سسٹم کیسا ہے؟ ابھی ہمیں اس پہ کتنے اساس ہیں، کتنے ہمارے پاس اس وقت ڈسکشنز اس کے اوپر ہو رہی ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتنے اس پہ تھیسز لکھے گئے ہیں، کتنا اس کے اوپر اصلا بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ کوئی اتنے اس مقدس سامری کے مقابلے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ بینک کے مقابلے میں ہم نے آج اسلامائزیشن تو کر دی ہے، اسلامی بینک اور دبئی بینک اور پتہ نہیں امارات بینک اور پتہ نہیں یہ بینک اور وہ بینک اور فلاں بینک، ابھی یہ الگ بحث ہے، ابھی میں اس پہ زیادہ وارد نہیں ہوں گا۔ انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو ہم پورے بینکنگ سسٹم کو ایک خاص پہلو سے کھولیں گے، اور یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام کفر کی ایک تجلی ہے، اس پہ بات ہوگی پوری۔ کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی اس کی جگہ یہاں نہیں ہے اس پہ وضاحت کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ایک طرف معنویت کی تکمیل کر رہے ہیں اور تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کی اندر جو ہے اس کو انسانوں کے اندر اس کو پروان چڑھانے کا ایک پورا نیٹ ورک ایجاد کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اقتصادی جو اصلاح ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو رباخار معاشرہ تھا، جو رباخار یہودی تھے اس وقت کے، جیسے آج ہمارے پاس فیڈرل ریزرو ہے، جیسے ہمارے پاس آج ورلڈ بینک ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے در حقیقت؟ غور کریں، ورلڈ بینک کیا ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ تاریخ کو پڑھتے ہوئے آئیں ذرا، ورلڈ بینک کیا ہے؟ در حقیقت یہ وہی یہود کا شجرہ خبیثہ ہے
جو اس وقت یروشلم میں وہاں پر معبد کے باہر یہ وہاں پر بینچ لگا کے بیٹھا تھا، آج پوری دنیا کا جو ہے اقتصادی نظام ان کے ہاتھ میں اور سود پہ چل رہا ہے سارا کچھ۔ یہ ننگو آر نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اقتصاد دیوالیہ ہو چکا ہے اور اس وقت گروی رکھوا دیا گیا ورلڈ بینک کو۔ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے یہ؟ کتنے چیخ رہے ہیں اس کے اوپر؟ پاکستان کے جو اس وقت اقتصاد ہے وہ گروی رکھوا دی گئی ہے ورلڈ بینک کو۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، پاکستان کا اقتصادی نظام، آپ کچھ بھی کریں جا کے، آپ کہ میں تو اپنی کمپنی چلا رہا ہوں، میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں، میں تو فقط جو ہے اپنا فلاں کام کر رہا ہوں، میں تو اپنا بزنس کر رہا ہوں، یہ آپ کا جو کچھ جمع ہو رہا ہے نا، جو کچھ تیار ہو رہا ہے، ہم تو کیونکہ کنزیومر ہیں، ہم تو صارفین ہیں، ہم اپنی لوکل سطح پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آئیں اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھیں۔ ایک ملک کی اقتصادیات میں جو سرمایہ ہے، ایک ملک کی اقتصادیات میں جو سسٹم ابھی جوڑ دیا ہے بینکوں کے ساتھ، ابھی آپ دیکھ لیں آپ کی کون سی چیز ہے جو بینک سے وابستہ نہیں ہے؟ کسی ایک کا نام لیں۔ دشمن کیسے کام کرتا ہے جب ہر چیز آپ کی زندگی کی بینک سے وابستہ ہو جاتی ہے کسی نہ کسی عنوان سے، اور یہ بعد میں پورے ملک کا جو بھی سرمایہ ہے یہ جب گروی رکھوا دیا گیا کہ اس کو ورلڈ بینک کو، اس کے بعد آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سیاسی تو ہم کھو بیٹھے، ابھی سارا رونا رو رہے ہیں سیاسی میدان کا۔ اقتصاد پہ کون رونے والے ہیں؟ اس پہ کوئی مسائل پڑھنے والا ہے؟ آپ کے پاس کوئی نوحے ہیں اس مسائل کے اوپر؟ نوحے جس پہ ماتم کریں ہم؟ ربوی نظام کو آشکار کرنے کے لیے کوئی نوحے کسی نے سنے ہیں ایسے؟ ہاں، کوئی مجلسیں ایسی سنی ہوں؟ یہ مصائب بھی کبھی ہمارے سٹیج سے مصائب کے جملے پڑھتے ہوئے کسی نے کبھی بیان کیا ہے کہ دیکھو حسین ابن علی کے سامنے بے دین ترین انسان نہیں کھڑے ہوئے، وہ کھڑے ہوئے ہیں جو حسین کو شہید کر کے اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، ان کو امام رسول بھی نظر آ رہا ہے، وہ ساری نشانیاں جو رسول اللہ کی تھیں اس کے کچھ جھلک امام حسین میں نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود فقط فرد امام حسین کے نہیں دشمن، غور کریں یہ جو معاشرہ سامنے آ کے کھڑا ہے یہ فرد امام حسین کا فقط دشمن نہیں ہے، یہ اس الہی نقشے کا دشمن ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں تمہارے شکم میں غیرت کب مرتی ہے؟ ہمارے ابھی دیکھیں معاشرے میں کیوں غیرت مر چکی ہے، کیوں الہی طوفان، الہی زلزلے، الہی اس طرح کی آفات ہم پہ آ رہی ہیں؟ سارا نہ کہہ دیں کہ فلاں نے پانی چھوڑا تو یوں ہو گیا، وہ کہہ رہے فلاں نے پانی چھوڑا تو یوں ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، مگر اس کو آپ سیلاب کہیں گے؟ ابھی یہ جو آپ اس وقت پاکستان میں حالت دیکھ رہے ہیں اس کو آپ سیلاب کا نام دیں گے؟ یہ سیلاب ہے، یہ فقط سیلاب ہے۔ جب ایک قوم پہ عذاب نازل ہونا چاہ رہا تھا، فرشتے زمین پہ اترے تو کہا کہ خدایا ہمیں تو نے زمین پہ بھیجا، لیکن ہم یہیں پہ دیکھ رہے ہیں اتنے گھروں میں عبادت ہو رہی ہے، اتنے لوگ شب زندہ دار ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جب واپس گئے اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا اور اب حکم دے کے بھیجا کہ اب ان عبادت گزاروں کو بھی رگڑو اس کے ساتھ۔ ان کے ہوتے ہوئے معاشرہ کیوں تبدیل نہیں ہوا؟ ان کے ہوتے ہوئے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں ہوا؟ آج ہم اس پہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ اجتماعی توبہ کے لیے کتنے تیار ہیں ہم؟ یہ واقعا اللہ کی طرف سے تھپیڑ نہیں ہے ایک طرح سے؟ اپنے معاشرے کے اندر اس ٹائم سود اور ربا دیکھ لیں، اپنے معاشرے کے اندر فساد اور فحشاء دیکھ لیں، جس معنویت کی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہم بات کر رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے اس وقت کہ ہمارے عبادتوں کے مرکزوں کے اندر تو عبادت کی باتیں ہو رہی ہیں، مجلس کے نام پہ، نماز کے نام پہ، ختم قرآن کے نام پہ، کسی اور نام سے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں ہمارا بازار اس وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت کن کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے معاشرے کے ارباب طبقہ جو ہے، حکمران طبقہ، وہ اس وقت کس رجحان کے ساتھ ہے؟ کیا اس کے بعد عذاب نہیں آنے چاہیے؟ اس پہلو کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے یہاں پر دو اہم کام کیے، ایک طرف معنویت کو پروان چڑھایا، اس کے لیے کورل ٹیم تیار کی، پھر یہی انصاری جو ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے ہی پھر جو ہے لوگوں کو تیار کیا اور ادھر اقتصاد کی اصلاح کے لیے بھی کھڑے ہوئے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کون سی مشکلیں کھڑی ہوئی، اس کو تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ساتھ کیا ہوا، جائیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، اس کو مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں اس کے اوپر کیا ہوا، یہود نے کیا کیا، اور آپ آتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ عیسائیت کہ جو آج بھی کسی حد تک حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ پیروکار ہے، اس حضرت عیسیٰ کے ان پیروکاروں کا ظہور کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ظہور کے ٹائم پر اور امام
زمانہ کی نیابت میں جو ہے نماز ادا کریں گے، اور یہاں حضرت عیسیٰ کا یہ لشکر جو منتظر ہے اور آج ان کی تعلیمات پہ کاربند ہے، ان کے ہمراہ خود کو شامل کریں گے کہاں پر؟ حضرت امام زمانہ کے لشکر میں، اور اس کے بعد جو عالمی جنگ اور یہ جو بھی ہونا ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ انہی ابتلاعات جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو حضرت عیسیٰ کے انصار تھے، یہ جب مختلف زمینوں سے گزر رہے تھے تو ان کا ایک گزر جو ہے وہ زمین کربلا سے ہوتا ہے، اور یہاں پر پھر ایک ذکر ہوتا ہے، یہ روایت ہے امیر المومنین سے، کہ جب اس زمین سے گزرتے ہیں کربلا کی سرزمین سے، تو یہاں پر جو ہے اس کربلا کی اس محیط میں جو کچھ ہونا ہے اگلی نسلوں کے اندر، اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ وہاں پر اپنے حواریوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے حواریوں کے سامنے اس سرزمین کے اوپر جو حق و باطل کی نبرد ہونی ہے اس کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جسے کہتے ہیں امام حسین کے مصائب پہ گریہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو امام حسین کے ساتھ تعلق ہے، حضرت عیسیٰ کا جو اس حق و باطل کی نبرد کی اہم تجلی اور اس حق و باطل کی نبرد اور پیکار کا ایک اہم موڑ یعنی واقعہ کربلا، اس کی نسبت یہ آگاہی حضرت عیسیٰ کے انصار کے زمانے میں ان کو بھی دی گئی، اور بعد میں آپ دیکھیں کہ یہی انشاءاللہ انصار ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ہمراہی میں اس عالمی نصرت کا جو لشکر ہے اس کا حصہ بنیں گے، اور حضرت امام زمانہ کے لشکر میں ہمراہی کر کے یہ حق کے قیام کے لیے جو ہے اس نصرت کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر میں کتاب آخر میں آپ کو جو ہے یہاں پہ ریفر کروں گا، اس کا مطالعہ کریں۔ نائل فریگوسن، یہ ظاہراً میرے خیال میں ہارورڈ یونیورسٹی کا یہ پروفیسر ہے، نائل فریگوسن کے نام پہ، نیل فریگوسن۔ اس کی کتاب ہے دی ایسنٹ آف منی۔ یہ ایک پوری ڈاکومنٹری ہے۔ ویسٹ نے جو ایک کام کیا ہے، بالخصوص وہاں کے پڑھے لکھوں نے، ہم تو یہاں فقط لیکچر اور درس دیتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے ویسٹ کے اندر، انہوں نے جو ہے ریسرچ کو کیا کرتے ہیں، ریسرچ کو ڈاکومنٹری کی زبان میں لے کے آتے ہیں، یعنی فقط لیکچر نہیں ہوتا، ڈاکومنٹڈ کرتے ہیں، اس کو ڈاکومنٹری کی زبان میں لے کے آتے ہیں۔ نائل فریگوسن کی ایک کتاب ہے دی ایسنٹ آف منی۔ اس کے اندر اس نے پوری جو ہسٹری ہے اکانومی کی، اس کو یہود کے عرصے سے بیان کیا، مختلف زمانوں میں، پوری ایک ڈاکومنٹری ہے چند قسطوں کے اوپر۔ میں گزارش کروں گا آپ میں سے وہ افراد کہ جو اس موضوع کو یعنی اقتصاد، عالمی اقتصاد، اس پہ یہود نے جو کچھ کیا ہے اور اب ہم کدھر جا رہے ہیں، اس کو اس نے ڈاکومنٹری میں جو ہے بہرحال یہ لے کے آیا۔ یہ ایک ڈاکومنٹری ہے، اس کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹری ہے اگر اس وقت کی جو اقتصادی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، اس کا نام ہے دی فور ہارس مین کے نام پہ، چار گھڑ سوار۔ یہ در حقیقت ابھی کا جو علم اقتصاد ہے، علم معاشیات، اس کے چار بنیادی نظریہ دان جو ہیں، یعنی جنہوں نے نظریہ دیا ہے، ان کے نظریات کی بنیاد پر یہ ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، جو اب بتا رہی ہے کہ دنیا کا اقتصاد اس وقت کس بحران کا شکار ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے نائل فریگوسن کی کتاب کہ جو کتاب بھی ہے اور ڈاکومنٹری میں بھی ہے، دی ایسنٹ آف منی، یہ آپ کو ہسٹری بتائے گی کہ کن ادوار سے یہ بینکنگ سسٹم گزرا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو دوسری ڈاکومنٹری بتائی ہے دی فور ہارس مین، یہ آپ کو جو ہے اس وقت جو اقتصادی عالمی صورتحال ہے اور اس کے اندر جو بحران اس وقت ایجاد ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اس بارے میں انشاءاللہ ایک حد تک رہنمائی کرے گی۔ اور بھی کافی چیزیں ہیں جو سوچی جا سکتی ہیں۔ آخر میں ایک فہرست وار 2-3 چیزیں عرض کروں جس پہ سرچ کی ضرورت ہے، مثلا یہود اور عالمی اقتصادی نظام، یہود اور سیاست، یہود اور ایگریکلچر اور زراعت، یہود اور عالمی میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور اسی طریقے سے یہود اور ہالی ووڈ، یہود اور فلم انڈسٹری کے اندر جو اس وقت سیلیبریٹیز ہیں، بالخصوص جو ٹاپ پہ اس وقت سیلیبریٹیز ہیں، چاہے وہ ایکٹرز ہیں یا ایکٹریسز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کن خاندانوں سے ہیں۔ یہ ایک پوری الگ بحث ہے کہ آپ دیکھیں کس انداز میں یہ کام بڑے آگاہانہ انداز میں آگے جا رہے ہیں، ہمیں انٹرٹینمنٹ لگتی ہے۔ خوب، یہود اور جو موجودہ سائنسز ہیں ہمارے پاس، اس کے اندر یہود کی کارستانیاں کہاں پہ ہیں؟ ان سائنسز کو
इन साइंसेस का तौहीद के साथ राब्ता काटने में यहूद ने क्या किया है। मसलन साइकोलॉजी का राब्ता कहाँ पे इलाहियात के साथ है, मौजूदा फलसफा जो पढ़ाया जाता है इसका राब्ता कहाँ पर इलाहियात के साथ है, मौजूदा फिजिक्स बायो केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है इसका कहाँ पे इलाहियात के साथ राब्ता है, तौहीद के साथ राब्ता है या दीन के साथ राब्ता है। यानी अगर आप बड़ी पैराडाइम में तकसीम करें, यानी एक सुपर डिवीजन अगर हम करें तो उसमें मसलन आप आ जाएं नेचुरल साइंसेस, टेक्निकल साइंसेस और सोशल साइंसेस, तीनों मैदानों के अंदर यहूद ने क्या किया है ये एक अलग तहकीकाती मौजू है। यहूद और अदियान इलाही में तहरीफ का अमल जो है इसको यानी मुतालात की जरूरत है। और इसी तरीके से यहूद और जो बशरियत के लिए जो जंगें हैं तारीख के अंदर इसका मुताला किया जा सकता है। और भी इसके ज़ैली कई मौज़ूआत हैं, मैं फ़कत चंद एक आपके सामने फहरिस्तवार जिक्र किए हैं कि अगर आप समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये मसला कितनी बड़ी सतह का है तो इन चंद पहलुओं पे फ़कत फहरिस्तवार कुछ चीज़ें सर्च करें। वो जो डीप मुताला है, डीप रिसर्च है, वो एक अलग चीज़ है। फहरिस्तवार ही अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अलमिया इस वक्त किस सतह का है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हकीकी मानवियत अपने अंदर ईजाद कर सकें और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो अंबिया पे ईमान कुरान ने जिक्र किया है कि जो इंसान ने ईमान लाने हैं उनमें से एक ईमान अंबिया पे ईमान है और उन अंबिया में से एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान है कि जो मुसलमान होने के नाते हम पे फर्ज है, हमारे ईमान का तकाजा है। अल्लाह ताला हमें हजरत ईसा की पैरवी करते हुए अपने माशरों के लिए मुस्लिह का किरदार बिलखसूस इक्तिसाद के मैदान का मुस्लिह बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।